کھانے کم پڑ جائیں تو سارے پریشان رو رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں کہ گاہکی کم ہو گئی، اور بھائی اتنے آدمی مسجد میں نہیں آ رہے، ان کو دوزخ کی آگ نے جلا دیا، اس پر ہمیں رونا تھا۔ یہ شعر والی بات ہے کہ ہمارے غم کے میدان دنیا نہیں، ہماری خوشی کا میدان روپے پیسہ نہیں، ہمارے غم کا میدان بھی اسلام ہے، خوشی کا میدان بھی اسلام ہے۔ ہم یہاں کے روتے سج رہے ہیں، اللہ یہ اتنے ہمارے بھائی ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، تیرے دین سے غافل ہیں، اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ ہمارا مقام نہیں جہاں ہم ہیں، ہمارا مقام سارے عالم میں اسلام کا پھیلانا ہے۔ حضور نے ایک بیس بنائی ہے، اب ان کے سب کے اندر سے نکال دیا، میں نے بھائی بھوکے بھی چلو پیاسے بھی چلو۔ ایک لشکر روانہ کیا، قحط کا زمانہ تھا، ان کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دی، کچھ ستو دیے۔ ایک صحابی ہیں حدیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے سوال نہیں کیا، حضور نے دیا کوئی نہیں، چپ کر کے چل دیے۔ نہیں یہ اب بتاؤ اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ جا رہے ہیں اسلام پھیلانے جا رہے ہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں، پاس بھی کچھ نہیں، اور نبی شریعت موجود ہے جو حقوق العباد کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو احکامات کی ترتیب ہے، مستحب چھوٹا ہوتا ہے، نفل بڑا ہوتا ہے، نفل چھوٹا ہوتا ہے، سنت زیادہ ہے، سنت چھوٹی ہے، واجب اس سے بڑا ہے، واجب چھوٹا، فرض کفایہ اس سے بڑا ہے، فرض کفایہ چھوٹا ہے، فرض عین اس سے بڑا ہے۔ ایک تو ہمیں سمجھ نہیں احکامات کی کہ کون سا حکم کہاں پر آتا ہے، اور کون سا امر واجب ہے، کون سا فرض ہے، کون سا فرض کفایہ، کون سا فرض عین ہے۔ جو سمجھ میں آیا، اب تو فریج بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا، صبح انڈا پراٹھا بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا، اور انگریزی اسکول کی پڑھائی بھی حقوق العباد میں شامل ہو گئی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم چونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، ہم تو زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں۔ بیوی آتی ہے کسی کے گھر سے ہو کر، سر پکڑ کیا ہوا؟ اس کا فرنیچر تو ایسا تھا، میرے گھر کا فرنیچر بدلو، مجھے نہیں پتا بدلو، اور فلاں کے بچے تو فلاں سکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے وہاں کیوں نہیں پڑھتے، ان کو وہاں داخل کرو۔ کیسے کرو؟ میری تو اتنے پیسے نہیں، مجھے نہیں پتا، کرو۔ ہمیں ترتیب نہیں نا پتا، احکامات کی ترتیب نہیں پتا۔ جس اللہ نے احکام ماد دی اس نے ترتیب بتائی ہے۔ اب حدیر جا رہے ہیں، نہ بیوی کے پاس کچھ ہے، نہ بچوں کے پاس کچھ ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، بھیجنے والا اللہ کا رسول ہے، اس کو بھی پتا دونوں ہاتھ دونوں طرف خالی ہے، جا رہے ہیں۔ بڑے کام پہ چھوٹے کام کو قربان کیا جاتا ہے، نظام ہے۔ آپ چائے پی رہے ہیں، گاہک آ جاتا ہے، آپ چائے چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ چائے چھوٹا کام ہے، گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام سے سانس لے رہے ہیں، گاہک آ جاتا ہے، آپ آرام چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ لقمہ منہ میں ہوتا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہم، لقمہ منہ میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم دکان میں چلے جاتے ہیں، وہ لقمہ رکھ کے ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں کہ روٹی کھانا چھوٹا کام ہے، گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے۔ یہ تو ہم اپنی دنیا میں کرتے ہیں، چھوٹے کام کو بڑے کام پہ قربان کرتے ہیں۔ دین کی سمجھ کوئی نہیں کہ چھوٹا کام کون سا ہے، بڑا کام کون سا ہے، اس لیے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ ہماری مثال اس آدمی کی ہے جس کے پاس پرزے تو ہیں پر فٹ کرنے کا پتہ کوئی نہیں کہ کون سا پرزہ کہاں فٹ ہوگا، کون سا کہاں فٹ ہوگا، آگے پیچھے پرزے فٹ کر دیں، اب گاڑی نہیں چلتی۔ اب اسلام پھیل نہیں رہا، حالانکہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، ہمارے اندر وجود میں آنے کے لیے آیا ہے، نہ ہمارے اندر آ رہا ہے نہ اوروں میں جا رہا ہے کہ پرزے غلط فٹ ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ خود سوچو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی مسلمان شریف آدمی مقروض ہو جائے، دعائیں کرتا ہے اللہ میرا قرضہ اتار، اور اللہ تعالیٰ کو جو مال دیا جاتا ہے اور اللہ کو جو وقت دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر قرضہ ہے، اللہ اس کو ایسا ادھار کرے گا کہ موت سے پہلے واپس ہی نہ کرے، اور دنیا میں واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ عجب، یہ تو ان کی چھٹی بند ہو گئی، یعنی چھٹی کوئی نہیں، اسلام پھیلاؤ، بھوکے پیسے چلو۔ حدیر جا رہے ہیں، جب نکل گئے، نکلنے کے یا اللہ بات یہ ہے تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، پر تو پتا نہیں کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو ہی میرا پیٹ بھرے گا۔ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میری روٹی ہے، یہی میرا پانی ہے، نہ تیرے نبی سے مانگا نہ کسی کو بتایا، تو جانتا ہے کہ میں بھوکا چل رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ وہ آپ نے سب کو تو کھجور ستو دیے، حدیر کو کوئی نہیں دیے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا جا رہا ہے اور اس کا کلام اللہ کے عرش کو ہلاتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو توشہ بھیجو، اس کا یہ کلام قیامت کے دن نور ہو کے برسے گا سارے میدان محشر میں، اس کا یہ کلام جو یہ کہتا جا رہا تھا نا، تو جانتا ہے میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میری روٹی بھی تیرا کلام ہے اور میرا پانی بھی تیرا کلام ہے۔
آپ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا کہ بھیجو اونٹنی دی کہ جاؤ اس کو جا کے توشہ دو اور اس سے معذرت کرو، پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کے بتانا اس نے کیا کہا۔ یہ گئے تو سب سے آخر میں پیدل چل رہے اور یہی گنگناتے جا رہے، اللہ تجھے پتا ہے میں بھوکا ہوں، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، پیش کیا، پھر معذرت پیش کی، پھر کہا یہ توشہ ہاتھ میں لیا، فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی۔ فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی۔ واہ میرے مولا تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے عرشوں کے اوپر مجھے یاد رکھا، میری بھوک پہ رحم کھایا، میرے ذوق پہ رحم کھایا۔ اللہم کما لم تنسى حدیر، اللہ جیسے تو اپنے اس بندے کو نہیں بھولا، فجل حدیر اللہ ینساک، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی تجھے نہ بھولوں، میں بھی تجھے یاد رکھوں۔ وہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا یہ کلام سارے زمین آسمان کو روشن کر رہا ہے، اس حال میں چلے۔ اچھا پھر آپس میں سوچ کے کہنے لگے یار بات یہ ہے اب نبھتی بھی نہیں ہے، چلو حضور سے کہتے ہیں کوئی نہر کھدوا دیں، ہمیں نہر کا انتظام ہو جائے، پانی وافر ہو جائے، پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چلو پانی ہمارے بچے بھی لگا لیا کریں گے، ہماری عورتیں پانی لگا لیا کریں گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ سارے آئے مسجد نبوی میں، کیا سکیم بنا کر آئے کہ ہم نے پانی کی اجازت لینی ہے کہ دعا کرو اور یا رسول اللہ، اور نہر چل پڑے۔ جب آئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا آؤ بھائی انصار، جو آج مانگو گے، جو بھی تمنا کرو گے، میرا اللہ تمہیں وہی دے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے آنکھوں سے، کہنے لگے ارے اللہ کے بندو دنیا تو ویسے ہی نبھ گئی، کون سی پیچھے زیادہ رہ گئی ہے، نہر کو چھوڑو آخرت مانگو، جنت مانگو، چھوڑو نہر کو جنت مانگو۔ کہ یا رسول اللہ آئے تو کسی اور کام کو تھے، پر اب آپ سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ بس اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ ان انصار کی بخشش کر دے۔ ایک نسل رب ابناء الانصار، ان کے بچوں کی بخشش کر دے۔ دوسری نسل ول ابناء ابناء الانصار، ان کے پوتوں کی بخشش کر دے۔ تیسری نسل ول ازواج الانصار، ان کی بیویوں کی بخشش کر دے۔ چوتھی نسل ول جیران الانصار، جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی بھی بخشش کر دے۔ ول موال الانصار، جو ان کا نوکر ہے اس کی بھی بخشش کر دے۔ اتنی بڑی فتح ہوئی ہے چند سال کی تنگ دستی پر، چند سال کی۔ خیبر تک 5 سال فاقہ رہا ہے، 5 سال، پھر فاقہ ختم ہو گیا، لیکن نبی کے گھر کا فاقہ موت تک ختم نہیں ہوا، وہ ویسے ہی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے جاتے ہیں، ایک صحابی عمران بھی ساتھ ہیں، کہنے لگے بیٹی اندر آؤں، اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں دوپٹہ کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں ہر شادی کا جوڑا الگ ہو، ہر فنکشن کا جوڑا الگ ہو، یہ تو ہماری شریعت ہے نا، اور وہاں کا کون سی شریعت ہے؟ نبی کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، سفر پہ جائیں تو آخر میں ان کو ملیں، سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے ان کو ملیں، اور موت کے وقت انہی کو بلایا ہے اپنے پاس، کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، انہی سے کہا، اپنی بیویوں سے نہیں کہا میں جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ سے کہا میں جا رہا ہوں، تو رونے لگی، پھر کہا رو نہیں، تو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی، پھر ہنسنے لگی۔